شمار کر دیا۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اتوار والے دن آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، دوسرا ویسے پہلا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پر دوسرے سیگمنٹ میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں، تو آپ ڈائریکٹ ہمارے شو پہ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کرنے کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک بھی ہوتا ہے، ہر سنڈے کو ہم لوگ اپنا ایک ٹاپک بھی رکھتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹاپک بس کوئی 5 سے 10 منٹ چلتا ہے، پر اس کے بعد آپ کی کالز اتنی زیادہ آتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی کال ضرور لیں، آپ کا مسئلہ ضرور سنیں اور اس کا پروفیسر صاحب جواب بھی ضرور دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ میں ویلکم کروں گی شو میں پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم جیسے ہی بدلتا ہے، چاہے وہ موسم سردی کا آئے یا گرمی کا آئے، موسمی بیماریاں ضرور ہوتی ہیں ہمیں۔ اب جیسے موسم بدلا ہے تو آپ دیکھیں ہر گھر میں 2 سے 3 لوگ ہمیں بیمار نظر آ رہے ہیں، نزلہ، بخار، کھانسی، گلا خراب، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم جہاں جا رہے ہیں مطلب ہمیں اسی طرح کی موسمی بیماریوں میں لوگ مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر یہ ہو جاتی ہیں تو کس طرح کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ جی، سوال اس وقت جو ہے ملک کی صورتحال کا، موسمی صورتحال کے مطابق جو ہے نزلہ، کھانسی، بخار اور جوڑوں کا درد وغیرہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے، چونکہ ہم ملک کی حالات بھی دیکھتے ہیں۔ ایک معالج کی نبض پر ہاتھ جو ہے وہ جہاں مریض پہ ہوتا ہے وہاں معاشرے کی نبض پہ بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے، جی کیونکہ جو چیزیں بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، انسانوں کو بیمار کر رہی ہیں، وہ حالات جو ہیں وہ ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلا یہ ہے کہ اس شدید سردی میں آپ کے ہاں گیس نہیں آ رہی، بجلی نہیں آ رہی، لوگ بیمار تو تب بھی زیادہ ہو رہے ہیں جب انہیں وقت پہ کھانا بھی نہیں مل رہا، اور اسی طریقے سے اور پانی، اگر کھانا مل بھی رہا ہے تو باہر کا کھانا، جو بازاری کہ ہم کھانے، کہتے ہیں بازاری کھانا، تو ویسے ہی صحت کے لیے جی اچھا جی نہیں ہے۔ بازاری کھانے، جی پھر صبح صبح ہم کہتے ہیں کئی لوگوں کو بھئی گرم پانی پئیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گیس ہی نہیں آتی، ہم کہاں سے گرم پانی پئیں؟ بالکل تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اب آپ ایسا کریں کہ بوتل بھر لیں اور سورج کی روشنی میں پانی رکھ دیجئے، کم از کم آدھے گھنٹے میں پانی جو ہے وہ اتنا قابل برداشت ہو جائے گا کہ آپ اسے پی بھی سکیں گے۔ دیکھیے ناظرین، بات یہ ہے کہ منرل واٹر جو ہے جس کے نام پہ جتنا پانی بک رہا ہے وہ منرل واٹر نہیں، فلٹر واٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو منرل واٹر کرنا چاہیں تو وہی بوتل جو ہے، وہ پانی کی بوتل جو ہے وہ اگر 1 گھنٹے کے لیے آپ دھوپ میں رکھ دیں تو اینٹی بیکٹیریل واٹر ہو جائے گا۔ اچھا تو یہ WHO نے بھی اس بات کو ریکمینڈ کیا کہ ہاں یہ ایک بڑا آسان اور بہترین طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت آپ پانی کی بوتلوں کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک دھوپ میں رکھ دیں، اور اس سے ساری جتنے بھی بیکٹیریاز وغیرہ، جراثیم وغیرہ ہوں گے اس سے وہ صاف ہو جائے گا، اور پانی جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ بوائل کرنے سے بہتر ہے۔ بوائل کرنے میں پانی کا جو ہے منرلز ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک پانی کا ویٹ اور پانی ہیلدی پانی نہیں رہتا۔ یوں آپ پانی کو بہترین طریقے سے سن ریز میں آپ اس کی کثافت دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا پانی کا نا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے صورتحال ناقص اشیاء مل رہی ہیں، ملاوٹی اشیاء ہیں، اور اسی طریقے سے زہریلے مسالے بہت زیادہ ہیں جو مارکیٹ میں بک رہے ہیں، پرانے مسالوں کو پیس کر اور جی نان ہائیجینک طریقے سے ان کو تیار کیا جاتا ہے، جو کہ بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ نزلہ، کھانسی، بخار یہ تو اس موسم کا تحفہ ہوتا ہے، مگر اب یہ تحفہ کے بجائے اب یہ زحمت بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کے گھر میں معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ضروریات زندگی اس سے آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ فرسٹریشن کا باعث بنتا ہے، ٹینشن کا باعث بنتا ہے، جھگڑے، فساد، بلڈ پریشر ہائی، دل کی کیفیت، ہارٹ پرابلمز کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو معاشرہ بیمار کر رہا ہے پوری قوم کو، اور ذہنی اور نفسیاتی طریقے طور پر جو ہے وہ اس کو مریض بنا دیا گیا ہے، اس معاشرے کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل آپ کو اندازہ ہونا چاہیے
کہ آپ کن کن مسائل، کن کن مراحل اور کن کن پریشانیوں سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کرونا کے بارے میں بہت احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جی اس کے بارے میں بہت میڈیا جو ہے وہ اس کی پبلسٹی کر رہا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ مسائل حل کر دیں لوگوں کے تو یہ کرونا تو ہمارے ملک میں نہیں رہے گا۔ جی آپ ہی لوگوں کے، حکمرانوں کے پیدا کردہ مسائل، ناقبت اندیشی، یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک میں لوگوں کو بیمار تر کرتی چلی جا رہی ہیں۔ جی اب اس کے لیے اب دیکھیے مقابلہ تو ہمارے ملک کے لوگوں کو کرنا ہی ہے۔ جی مقابلہ کرنے کے لیے یہی ہے کہ زندہ رہنا ہے تو پھر زندگی سے پیار کرنا پڑے گا۔ جی آپ اپنی دنیا میں آ کر اپنے مسائل کو حل جب تک آپ خود نہیں کریں گے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتا۔ بالکل اس کے لیے آپ کو اویئر ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان پریشانیوں سے، نزلہ، کھانسی اور بخار سے بچنے سے اور اس سردیوں سے پیدا ہونے والی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے بچنے کے لیے آپ کو ایسے تدابیر اختیار کرنی ہوں گی کہ جس میں کم خرچ اور بالا نشی ہوں۔ جی آپ دیکھیے دھوپ اس وقت آپ کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔ دھوپ میں بیٹھیں، تیل کی مساج کریں جوڑوں میں، پیروں پر، اور یہ آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی جو ہے یہ آپ کی پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے سونف، پودینہ، الائچی، اگر گیس آ رہی ہے تو اس کا قہوہ بنا لیا کریں، یہ سوپ پیجئے، اور اس کے اندر ملیٹھی، است و خدوس، سونف 1 چمچ، پودینہ 10-12 پتے پودینے کے، اور اسی طریقے سے ملیٹھی 10 گرام، اور است و خدوس یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو مارکیٹ سے بڑے آرام سے مل جاتی ہے پنسار سے، یہ آپ 10-10 گرام لیجئے اور اس کو بوائل کیجئے 4-5 کپ پانی ڈال کے، صبح نہار، دوپہر اور رات کو پیجئے۔ نزلہ، کھانسی، بخار کا اور بھی میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں۔ آپ لیجئے لوبان اور پھٹکری، یہ دونوں ہم وزن پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد چائے کے ساتھ، بخار کی صورت میں چائے کے ساتھ تقریباً 1/4 چمچ آپ یہ چائے کے ساتھ پیجئے۔ 2 سے 3 دن میں آپ کا بخار جو ہے وہ رفع ہو جائے گا۔ ٹھیک یہ ایمرجنسی میں بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے عسکری واٹر، اچھا یہ اس موسم کی نعمت ہے۔ ٹھیک یہ بڑی ایمرجنسی کی صورت میں بھی کام آتا ہے۔ نزلہ ہو، کھانسی ہے، بخار ہے، سٹمک میں پرابلم ہے، جوڑوں کا درد ہے، یہ باہر بھی لگانے کی دوا ہے، ایکسٹرنل یوز میں بھی آتی ہے اور پینے کے لیے بھی آتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے اور یہ ماسک میں آپ ٹیشو پہ لگا کر، ٹیشو کی بیک سائڈ پہ لگائیں اور ماسک میں رکھ کر آپ لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کا نزلہ ختم ہو جائے گا، آپ کا جو ہے سانس کا پرابلم ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو اس موسم میں سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے، یہ عسکری واٹر جو ہے ان لوگوں کے لیے نعمت خداوندی ہے۔ یہ ہم جتنی ہماری پروڈکٹ ہے ناظرین، یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے، یہ بذریعہ کوریئر ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے فون نمبر اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کیجئے۔ جو لوگ دور دراز علاقوں میں ہیں، آن لائن ویڈیو کالنگ کے ذریعے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ادویات ہیں وہ بذریعہ کوریئر آپ کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں۔ مارکیٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں جعلی ادویات آ جاتی ہیں، اور پھر ہمارا مریض جو ہے وہ ہم تک اپنی دواؤں کا جو ہے وہ ٹھیک فیڈ بیک نہیں دے پاتا، ٹھیک جس کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم براہ راست مریض کو تازہ اور فریش ادویات جو ہے جی فراہم کرتے ٹھیک ہیں۔ ہے کالر موجود ہیں، کال جی لیتے ہیں۔ گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی جی کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیم صاحب سے بات کرنی تھی، وہ جی جوڑوں جی کا مسئلہ تھا۔ جی فرمائیں۔ جی جوڑوں میں درد رہتا ہے اکثر نا، جب سے یہ سردی ہوئی ہے نا جب سے درد رہ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، پہلے عمر بہت کیا آپ کم کی؟ ہوتا تھا۔ آپ کی عمر جی کیا ہے؟ 32 سال، اچھا، کہاں رہائش ہے؟ گجرات میں۔ اچھا اچھا، تو وزن کتنا آپ کا؟ وزن
वजन मेरा ठीक है, 70 किलो है। दर्द कब से है जोड़ों में? ये तकरीबन 2 साल हो गए। बहुत कम था, भी ये इन सर्दियों में बहुत बढ़ गया है। अच्छा, आपकी कमर में भी दर्द रहता है क्या? कमर में बहुत कम रहता है, ज्यादातर उठने बैठने में ना जोड़ों में बहुत होता है। ठीक है, ये सर्दियों में ज़्यादा हो गया जोड़ों का दर्द? जी जी। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं अब आपको ज़रा मशवरा देता हूँ। अच्छा, जोड़ों के दर्द का मसला जो है वो, उसके लिए आपको मैं एक दवा बता देता हूँ, वो इस्तेमाल कीजिए। फिल वक्त में आपको उसका दर्द की कमी महसूस होगी। एक तो कहवा पीजिए जिसमें अदरक और पुदीना, अजवाइन, मेथी दाना, ये लीजिए। मेथी दाना 10 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम और पुदीना के तकरीबन 15-20 पत्ते लीजिए। इसको आपने बॉईल करना है और सुबह दोपहर शाम इसका कहवा बना के पीना है। एक दवा है असगन नागौरी, बाज़ार से मिल जाती है, पंसार से बड़े आसानी से मिलती है। उसको बारीक कर लीजिए और उसके चौथाई चम्मच सुबह और शाम पीजिएगा। मुस्तकिल तरीके से जोड़ों का दर्द रफ़ा करने के लिए हमारे पास से आप इसका कोर्स मंगवाइए, और ये कोर्स 1 से 2 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द जो है वो मुस्तकिल तरीके से रफ़ा हो जाएगा। अपने खाने में चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन का इस्तेमाल जो है वो कम कर दीजिए, और सब्ज़ियाँ और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। मछली खाएं इस मौसम में, आपके लिए मछली बहुत लाजवाब है। मछली शोरबे वाली हो, ज़्यादा मुनासिब है। और मसाज कीजिए आप जोड़ों पर जैतून का तेल का, और यही जैतून एक्स्ट्रा वर्जन जो है 1 चम्मच सुबह, निहार और रात सोते वक्त पीजिए। इंशाल्लाह इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि अब जैसे मौसम बदला है तो हम लोगों को फ्लू भी हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सांस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ये बताएं कि मैं तो एक चीज़ ये करती हूँ कि अगर मुझे इस तरह की कोई कैफियत होती है, या मैं यखनी या सूप या फिर मैं कॉफ़ी, ये चीज़ें लेती हूँ तो मैं बेहतरी की तरफ जाती हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलाज के साथ साथ ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ये कितनी बेहतर रहती हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इस मौसम की ज़रूरत है। ये मुर्गे की, अगर देसी मुर्ग है देसी उसकी यखनी बहुत लाजवाब है। कबूतर की यखनी भी सांस के मरीज़ों के लिए, फॉलिज के मरीज़ों के लिए, दमे के मरीज़ों के लिए जी। बहुत बेहतरीन है। और इसी तरह आप और भी बहुत सारे हैं, मतलब शोरबे मैंने बताया कि मछली शोरबे, पतला शोरबा हो, मछली का सूप बना के वो पिए। और झींगा है, झींगे का भी आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको गर्म रखती हैं और बलगम आपके सीने से साफ़ रखते हैं। एहतियात कीजिए, सर को ढांप के रखिए, मफलर लीजिए, सीना ढांपना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मौसम बाज़-औक़ात देखिए कि एकदम गर्म मौसम भी हो रहा है, धूप में जाएं तो आपको पसीने आ जाते हैं, और जब छाँव में आते हैं तो आपको सर्दी लग जाती है। सर्दी लग तो ये जाती है। गर्म और सर्द मौसम का होना ये बहुत बीमार करता है जी आदमी को। बिल्कुल। रात को आप देखिए बाज़-औक़ात सर्दी हो बिल्कुल, रही है। दिन को आप धूप में निकले आपको गर्मी लगती है, और फिर वही जी हाँ, थोड़ी सी जी शाम होती है आपको ठंड लगना शुरू बिल्कुल। हो अब ये जाती कराची का मौसम मुख्तलिफ जी। है, पंजाब का मौसम मुख्तलिफ है, वहाँ तो मुसलसल सर्दी है, वहाँ जी तो धूप में बैठना भी बहुत मज़ा आता है। जी। और इसी तरीके से जो विटामिन सी की कमी जो वाक़या हो जाती है, तो ये भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा करती है। नज़ला, खांसी, बुखार जो है विटामिन सी की कमी की वजह से, ठीक है। और ठीक है जी। बहुत सारे मसाइल जो है आपके विटामिन सी की कमी ठीक की है। वजह से होते हैं। ठीक। माल्टा, किनू, संतरा वगैरह इस मौसम का बेहतरीन फल है। ठीक है जी। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ कॉलर मौजूद जी हैं, हाँ। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कौन क्या बात हाल है कर जी? रहे हैं? मैं मैडम मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी जी, क्या कहेंगे? ये मुझे लिखने की मुताबिक हवाले से ना, जी जी। तो तकरीबन कोई 100 के करीब 110 या ऐसे ही कुछ है, तक 50 के करीब है। तो मैंने मोटापे के हवाले से इनसे पूछना था कि मुझे बताएं। जी जी, उम्र क्या बताइए आपने? 50 के करीब है, 48 है। 48। अच्छा, और वज़न कितना है? 100। तकरीबन है 105 करीब। अच्छा 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 जी अच्छा। जी।
اور بلڈ پریشر یا شوگر کا پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں سر، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی۔ اچھا، قبض رہتی ہے؟ تھوڑی بہت، زیادہ نہیں۔ سینے میں جلن؟ جی بلند ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک۔ جی جی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا وزن کی زیادتی جو ہے اس کا علاج تو بہترین یہ ہے کہ یہ ایک تو پیدل بہت زیادہ چلیں، گرم پانی صبح 2 سے 3 گلاس گرم پانی پئیں، دوپہر اور رات کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر آپ 2-3 گلاس پانی گرم پی لیں 45 منٹ پہلے، تو یہ بھی آپ کے لیے وزن کی کمی کا باعث بنے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کھانے پینے میں بادی چیزوں کا استعمال کم کریں، مثلا چاول، گوبھی، آلو، اروی، چینی، چکنائی، چربی والی اشیاء، یہ اور پھر آپ کا جو ہے بہت زیادہ آپ سٹنگ نہ کریں، بیٹھے نہ رہیں، بلکہ آپ مسلسل حرکت و عمل میں رہیں تاکہ آپ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ بہت زیادہ سونا، نیند رات کی پوری ہونی چاہیے آپ کی، اور زیادہ سونے والے لوگ بھی وزن ان کا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے خوراک کو بہتر کریں جس میں بھنے ہوئے چنے استعمال کریں، جو کا دلیا، اور کھانے میں پینے میں جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں غذا میں، اس میں آپ سلاد اور پھلوں کا استعمال بھی زیادہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ یوں آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ دیکھیے ہفتے میں 2 سے 3 دن جو ہے اگر آپ روزہ رکھ لیں تو آپ کا وزن کی کمی کے باعث بنے گا۔ روزہ رکھنے کا مطلب اسی طریقے سے روزہ رکھیں جیسے آپ عموماً رکھتے ہیں، مگر روزے افطار میں لوگ اکثر جو ہے وہ پکوڑے، سموسے اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ نہ کیجیے گا، بلکہ سادہ غذا رکھیں۔ ٹھیک آپ کے لیے بہت لاجواب ایک نسخہ بتا رہا ہوں، رات کی باسی روٹی یہ دودھ میں بھگوئیں اور اسے صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سے اپنا ویٹ لاس کورس منگوائیں۔ ویٹ لاس کورس جو ہے وہ ریپڈلی، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا وزن کم کرتا ہے، جو کہ 4 سے 5 کلو بھی وزن ایک ہفتے میں 10 دن میں اس نے کم کیا ہے۔ اور اس کی فائدہ یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی شیپنگ بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے اندر کمزوری یا نقاہت کی کیفیت نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو ناظرین بتا رہا ہوں، یہ نسخہ جو ہے استعمال کیجئے جو میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک ہمارے ساتھ ہے، بریک لیتے ہیں، پھر بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا، اور آج میں بڑی بور جا رہی ہوں۔ کبھی کبھی نا انسان کبھی کوئی چیز آپ سے تھوڑی سی دور ہو تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی چیز کھوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کی ہمیں عادت ہوتی ہے اور پھر وہ ایک دم سے اگر ہم سے دور ہو جائے، اب لوگ سوچ رہے ہو کہ کوئی چیز مطلب کوئی اور ہے نا، ہم لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کوئی اور چیز جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں میرا ایک موبائل جو ہے جو اب میرے پاس نہیں ہے اور اس کی مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، بہت ساری یادیں ہیں میری اس موبائل کے ساتھ، اس لیے خیر وہ 1-2 دن کے لیے میرے پاس نہیں، ویسے میرے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1-2 دن کے لیے کہیں جدا ہوا ہے مجھ سے، مطلب ہم اپنی چیزوں کے لیے کتنا کوئی بھی ہماری چیز ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ کوئی اچھے کپڑے یا کوئی فیوریٹ ڈریس ہو ہمارا، اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم کسی کو دے دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تو مس کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو۔ تو اسی طرح کیا ہم اپنے رشتوں کو جب اپنے آپ سے دور کرتے ہیں کسی بھی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، تو کیا ہم ان رشتوں کو اس طرح مس کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں میں انا بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تھوڑا سا مختصر سی زندگی ہے، جی، اگر یہی وقت آپ ناراضگی اور ضد بازیوں میں انا کا مسئلہ بنا کر ضائع کر دیتے ہیں تو بہت سارے رشتے ہم جن سے محبتیں مل رہی ہوتی ہیں ہم ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی آدمی کا احساس جو ہے وہ احساس محرومی کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں اور ذرا سی بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں،
تو برسوں تک دوست آپس میں ملتے نہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی ایک دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض نہ ہو. جی سمجھے حد ہے کہ 3 وقت میں 3 دن سے ناراضگی زیادہ ہو تو وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے آدمی. جی. یعنی تکلیف دی اس نے دوسرے انسان کو بھی اور اپنی ذات کو بھی تکلیف دی. آپ فوری طور پر کوشش کریں کہ معاملہ فہم ہو. انسان کو جس قدر اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اسی قدر تلافی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بالکل 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 بہت اچھی بات کی آپ نے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے کالر موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی عبدالشکور بات کر رہا ہوں. کیا ٹھیک ہو خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کیا بات؟ ایک مشورہ لے رہا تھا. جی بیٹا. سر یہ میری عمر 45 سال ہے. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت اچھا ہے. جی. اس کے بعد میرے جسم میں ہلکی خارش رہتی ہے. اگر وہ لینکوسین ہو گیا اس کے بعد ایول گولیاں یہ میں کھاتا ہوں تو آرام آ جاتا ہے, نہ کھاؤں پھر شروع ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد دانے شروع ہو جاتے ہیں ہلکی ہلکی جسم میں خارش لگی. اچھا تو اس کا بھی کوئی پھال کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے کوئی کیا مجھے تشخیص کر بتائیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ کی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ رحیم یار خان. رحیم یار خان. اچھا میں آپ کو اب ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بہترین علاج جو ہے گھریلو علاج وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایلوپیتھک ادویات جب تک آپ کھاتے رہیں گے تب تک آپ کو ان مسائل سے بچے رہیں گے, لیکن اس کی آفٹر افیکٹس بھی باڈی میں اور بھی کئی ہو جاتے ہیں. آپ زیادہ عرصے تک ایلوپیتھک ادویات کو استعمال نہ کریں. ایمرجنسی صورت میں چند دن کے لیے اس کو استعمال کریں اور اس کے بعد فوری طور پر آپ ہوم ریمیڈیز پر آ جائیں یا ہربل سائنسز کی طرف آ جائیں. تو یوں آپ مستقل طور پر اپنے آپ کو صحت مند بنا لیں گے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم سے خارش ہے, دیکھیے آپ انڈا, مچھلی, تیز مرچ مسالے, گوشت, اچار, چٹنی یہ کم استعمال کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں. گھیا, توری, شلجم, ٹینڈے, کدو, لوکی. اور جسم پر جو ہے سرسوں کے تیل نہانے کے بعد یا نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل کا مساج رکھیے. تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے. مالٹا, کینو, موسمی یہ جو ہے یہ بھی آپ کو خون کو صاف کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو بہتر کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیم کے پتے, ویسے آج کل نیم کے پتوں کے ساتھ نیمبولیاں بھی ہیں, وہ بھی آپ 12 سے 13 دانے روزانہ صبح نہار استعمال کر سکتے ہیں. ویسے آپ کو بتاتا ہوں نیم کے پتے یہ آپ 10 گرام لیجئے, سوہنجنا 10 گرام, سونف 5 گرام اور پودینہ 10 گرام. مکو, کاسنی یہ دونوں چیزیں ہیں, مکو دانہ اور کاسنی یہ 5-5 گرام لیجئے اور اس کو بوائل کر لیجئے 5 گلاس پانی میں. اور یہ صبح نہار, دوپہر کو خالی پیٹ اور رات شام کو 6-7 بجے خالی پیٹ ایک کپ پیجئے. انشاءاللہ اس سے بہت آپ کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک لوشن ہے, میسکولائن لوشن ہے, یہ ایک نہانے کے بعد پورے جسم پہ لگا لیجئے. یہ آپ منگوا لیجئے گا آپ اور نہانے کے بعد لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ مصفی خون ہماری ادویات ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں اگر مستقل طریقے سے آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. جو میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. کالر موجود ہے کراچی سے, ہمارے ساتھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایپیلیپسی جو ہے ایپیلیپسی کے مسئلے میں بات کرنا ہے مجھے. سمجھ آئیے؟ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, آپ ذرا بات کیجئے. ایپیلیپسی ہوتی ہے مرگی کا جو مرگی جی ہاں. جی ہاں, تو اس سلسلے میں بات کرنا ہے. میرے بچہ ہے جس کو بچپن سے شوگر ہے. کتنا عرصے سے؟ شوگر ہے اس کو بچپن سے. اچھا. اس کو انسولین لگ رہا تھا تو اینٹیج اور ریگولر. ٹھیک. تو اینٹیج تو بند کر دیا ابھی ہم نے, اس کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ کا لگ رہا تھا اس کو. تو ابھی جھٹکا بند ہو گیا لیکن ابھی دوا کھا رہا ہے وہ. ایک بار کہاں اور
लिपिडोल दवा एक है। कितना अरसे से खा रहे हैं? जी, ये तकरीबन 12 साल से। ओहो, अच्छा, इसके साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, खुदा न खास्ता? नहीं नहीं, अभी 22 साल का है। जी, 22 अच्छा साल का हो रहा है, लेकिन अच्छा, एपिलेप्सी जो मर्ज है वो हाँ, सही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसको मिर्गी भी है और शुगर भी है? जी, पहले शुगर हुआ था बचपन में, 16 साल की उम्र में। जी, अच्छा, मैं चाह रहा हूँ मिल करके, ताकि वो मामला जो है, ये मृत्यु वाला मामला है, सही हो जाए मुकम्मल तौर पर। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ब्रेन ब्लॉकेज का नाम होता है, ब्रेन ब्लॉकेज हो जाती है, जी। कम्युनिकेशन सिस्टम एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, दिमागी ताल्लुक टूट जाता है, जिसकी वजह से जो है फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं मिर्गी के। और इसके लिए तो मैं आपको एक दवा बताता हूँ जो हमसे आप मंगवा लीजिए, इंशाल्लाह 3 महीना मुसलसल इस्तेमाल करवाएं, मिर्गी का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से जो अद्वियात, एलोपैथिक अद्वियात बताई जा रही हैं कि 10 से 12 साल तक से खा रहे हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी ये सूरत बनती है कि आफ्टर इफेक्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम पैदा होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि मिर्गी भी शुगर का अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर सामने आई है। और शुगर के लिए हमारा कोर्स है, शुगर कोर्स, जो अगर आप मुसलसल 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपका शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा, पैनक्रियास काम करना शुरू कर देगा, जिगर और मैदा जो है वो आपका नॉर्मल होगा, और फिर बॉडी से जो लीवर जो है वो एंजाइम मुकम्मल तरीके से बॉडी में बना के भेजता है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना रहना शुरू कर देता है, और आप मुस्तकिल तरीके से 3 महीने की ये कोर्स कर लीजिए, शुगर से भी निजात मिल जाएगी और मिर्गी से भी निजात मिल जाएगी। बाकी इसकी चूँकि बहुत कदीम मर्ज़ है, इनका पेचीदा है, तो मैं इसके लिए कोई ऐसा टोटका नहीं बता सकता जो ठीक घर है, में आप इस्तेमाल करें। ठीक है जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? अजीम साहब से मुझे बात करनी है जी अपनी बेटी के हवाले से। जी जी, फरमाइए। राशिद साहब, मेरी बेटी को औलाद के मसला है, छोटा सा, जी, तकरीबन साल होने को हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टरों से चेकअप कराया थे जी, डॉक्टर तो वो बता दिया कि जो इनकी कोई इंस्टिंक्ट है और वे में जी, छोटे छोटे बुजुर्ग टाइप के बहुत से होती है, वो है इनके है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, फाइब्राइड्स पॉलीसिस जो है, जी, मैं समझ गया हूँ। ठीक, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। कराची से, जी, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ इसका, आपको टीवी देखिएगा, जवाब बता देता हूँ। देखिए, ये हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से भी पॉलीसिस, सिस्ट, फाइब्राइड्स और जो फिल्म ट्यूब्स की ब्लॉकेज वगैरह पैदा हो जाती है। और इसमें आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे पास अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाएं, क्योंकि आप कराची में हैं। मेरा क्लिनिक का एड्रेस आपके पास चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, और मेरे पास शाम 4 से रात 9 के दरमियान में हफ्ता इतवार, मंगल, जुमेरात, जुमा मैं यहाँ पर शाम को बैठता हूँ। ये है राशिद मिन्हास रोड। राशिद मिन्हास रोड के एक साइड पर जो है वो गुलिस्तान जौहर है, दूसरी साइड पर जो है गुलशन इकबाल है, लसानिया रेस्टोरेंट है, इसके पास ग्लैमर मॉल में मेरा मतब है। आप कराची में हैं, अपनी बेटी को उन साथ ले आइए, उनकी रिपोर्ट्स लाइए, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला ये आपका प्रॉब्लम जो है ये 2 से 3 महीने में नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह ये है कि साहिब औलाद होंगे। नाज़रीन, ये है हमारी अस्करी मैजिक क्रीम। ये अस्करी मैजिक क्रीम जो है तकरीबन 100 अमराज में काम आती है। ये आपकी गर्दन के मोहरे, रीढ़ की हड्डी, मैदे का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, और जो है ये, और इसी तरीके से सिस्ट और फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, फाइब्राइड्स, हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस वगैरह भी ये नाफ के नीचे लगाते हैं, और ये गर्दन के जो है ये शायरक पे लगती है, और इसी तरह रीढ़ की हड्डी पर भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं
لہٰذا یہ اس کریم کا تعلق یہ ہے کہ فوری طور پہ خون میں جذب ہو جاتی ہے. نینو ٹیکنالوجی کے تحت یہ تیار ہوئی ہے. بہت اعلیٰ نایاب جڑی بوٹیوں سے یہ تیار کی گئی ہے اور یہ چہرے کی یعنی سکن لوزنگ بلیک ڈاٹس کو ختم کرتی ہے. بریسٹ لفٹنگ کرتی ہے. اگر بریسٹ بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ ایکسٹرا فیٹس کو ختم کر کے نارمل لے کر آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس کا چھوٹے بریسٹ چھوٹی ہو تو یہ بھی اس کو نارمل کی طرف لے کر آتی ہے. اور یہ کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کے درد اور اسی طرح بہت سارے امراض میں یہ 100% کامیاب ہے. اسی لیے اس کا نام ہم نے رکھا اسکریم میجک کریم، یعنی ایک جادوگر کریم ہے جو کہ اس دور کی بہترین ہماری ایجاد ہے. یہ میرا خاندانی ایک جو نسخہ جات میں ایک جو ہم نے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اس کا یہ ثمر ہے. اسی طرح یہ آپ کا کال تو نہیں ہے؟ جی نہیں کال. اچھا، یہ وائٹ لائٹ سپرے ہے. یہ وائٹ لائٹ سپرے جو ہے یہ وٹامن سی کا اس میں خزانہ ہے اور اس میں میتھاتھیون ہے. میتھاتھیون جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے سکن کو وائٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ اورل ہے، یعنی یہ آپ کا آرگینک انداز میں ہم دے رہے ہیں. نارمل اس میں ہے. باہر آپ دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو اسی کے میتھاتھیون کے انجیکشن لگتے ہیں جو کہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں اور وہ سکن پرابلم بھی پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہترین ایک وہ ہے میتھاتھیون کا اسپرے ہے جو کہ آپ کو وٹامن سی بھی پوری کرتی ہے، جگر کو نارمل کرتی ہے اور آپ کے خون کی نرشمنٹ کرتی ہے اور آپ کو آپ کا کلر بھی فیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک چیز کا اور آپ سے پوچھوں گی. یہ جو سی بکتھرون فروٹ ہے اس کا آئل میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا ہے. اگر وہ کن کن چیزوں کے لیے اگر آپ اس کے فائدے بتانا چاہیں، کیونکہ جتنی ریسرچ کی ہے تو میں نے تو اس کے بہت زیادہ فائدے دیکھے، تو اس کے فائدے اگر آپ بتانا چاہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ ایکسپینسو ہوتا ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ منگوا رہے ہیں، ایک تو ایکسپینسو بھی ہے اور وہ اگر اصلی نہ نکلا تو وہ رزلٹ بھی وہ نہیں آئیں گے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا بڑی کام کی، بڑی قیمتی اور نایاب انداز میں پیدا بھی کی ہیں. جی. آدمی قیمتی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے تو واقعی اس کو خریدنے کا ایک تو ہوتا ہے کہ خرید لی جائے، پھر وہ جعلی بھی بہت سا جعل سازیاں بھی ہیں. جی بالکل. اور یہ آئل جو ہے یہ خون کی نرشمنٹ کرتا ہے، سکن کی بہتر سکن کو آپ کے فیئر کرتا ہے، ڈاٹس بلیک ڈاٹس وغیرہ کو رفع بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے لاجواب چیز ہے، کمر کے درد کے لیے ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. بال جھڑ رہے ہوں تو بالوں کو بھی آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، مطلب یہ آپ پی سکتے ہیں یا آئل میں بھی ڈال کے بالوں پہ لگا سکتے ہیں، ایسا بھی؟ ہاں، دونوں بہت چیزیں، مطلب یا آپ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزوں میں استعمال میں لاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی جی. اسی طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف وہ نیم کا آئل نکال لے، نیم کے پتوں کا تیل نکالنے کا بہترین طریقہ. اچھا، یہ خون کو بھی صاف کرتا ہے، سکن کو بھی کلیئر کرتا ہے اور یہ اس کا جو آپ نے بتایا یہ اس کا متبادل ہے. ٹھیک ہے. کہ جو لوگ نہیں خرید سکتے وہ یہ کرے کہ نیم کے پتے لیجئے، ان کو باریک کیجئے اور نیم کے پتوں کو چولہے پہ چڑھا کے اس میں آئل ڈال دیجئے، تیلوں کا تیل ڈال دیجئے اور اس کے پکائیے. پانی ڈال کر نا اس کو پکا لیں. جب اچھی طرح پکے اور پانی خشک ہو جائے تو اس تیل کو نتھار لیجئے. وہ تیل جو ہے وہ آپ کے پینے کے استعمال میں بھی آتا ہے، شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بہترین ہے اور سکن پر لگانے کے لیے لگائیں تو سکن کے داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سکن پر جو کیل جھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا بھی بہترین یہ علاج ہے. اور پینے کے لیے پیے، آپ کی خون کی صفائی ہوگی، جسم کے اندر سے جو خارش ہے، حدت ہے، وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.
شکریہ.